وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق جماعت سالکین، عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دینا چاہیے، بنانا چاہیے۔ جس نیت سے ہم لوگ محفل میں حاضر ہوتے ہیں، مجلس میں، وہ نیت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ کس خیال سے آتے ہیں کہ بھئی یہ جو محفل ہے اس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے، اوپر سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہم اس نیت سے آتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے ہمارا دل آباد ہو جائے اچھی طرح سے، اور اللہ کی بندگی ہمارے اندر آ جائے، اور کچھ وقت ہم اللہ کی یاد میں ڈوب کے یہاں گزاریں، اللہ کو منائیں، اپنا تزکیہ کریں، جو صفات اللہ کو ناپسند ہیں ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ہم جو بیعت ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی کے آگے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ حوالے کر دینا بہت بڑی صفت ہے۔ اپنی انا کو فنا کرنے کے بعد ہی میں پنا ختم ہوتا ہے تو وہاں حوالگی آتی ہے۔ تو اللہ کا ایک سچا بندہ بننے کے لیے کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، یہ اللہ کو، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا عمل ہے۔ تو یہ بندہ میری خاطر اپنی انا کو ختم کر رہا ہے، کسی کے تابع اپنے آپ کو بنا رہا ہے، کسی کے سامنے اپنے احوال تنہائی میں سنا رہا ہے، اس کی سنجیدگی بندے کی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے۔ تو یہ محفل جو ہم جمع ہوتے ہیں جس نسبت سے، وہ بہت پیاری نسبت ہے۔ اس وجہ سے جب اتنے آدمی مختلف محلوں سے، بلکہ دور کے مقامات سے بعض احباب آ جاتے ہیں، تو یہ چیز، یہ محفل خود اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ اس لیے پوری محفل میں اور پوری مجلس میں متوجہ اللہ ہونا چاہیے، دل کا رخ مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جو وقوف قلبی ہمارا سلسلے کا معمول ہے، ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور جب مجلس چل رہی ہو تو رابطہ شیخ کہ اللہ کی طرف سے جو فیض آ رہا ہے وہ شیخ کے قلب سے میری طرف آ رہا ہے، تو دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اور جتنا موقع ملے تھوڑی سی اچھی عبادت کر کے دعا کر لینا، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر وقت کی توجہ الی اللہ نصیب فرمائے۔ یہی سیکھنے کے لیے سارے سلسلے، کہ دنیا ہمارے سامنے چاہے جتنا اپنا جادو ڈالے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہی سیکھنے کے لیے ہم لوگ اللہ والوں کے سلسلوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور اس پر پھر دنیا آخرت کے وعدے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث بار بار نقل کی جاتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد اقبل علی اللہ بقلبہ، جو بھی بندہ اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر دے، قبلہ بولتے ہیں نا، جدھر منہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس کو قبلہ بولتے ہیں، اقبلہ اپنا قبلہ بنا لے۔ جیسے سورج مکھی کا پھول ہے،
آپ لوگ کھیت دیکھے نہیں دیکھے معلوم نہیں، ہم تو دیکھے، تو سورج جدھر جاتا رہتا ہے وہ پھول کا رخ ادھر ہی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سورج مکھی، سورج کی طرف مکھ کرنے والا، سن فلاور، جدھر سورج جا رہا ادھر۔ تو ہمارا دل بھی ہمیشہ اللہ رخی دل رہنا، جب دیکھیے اللہ کی طرف رخ اس کا۔ تو جو بھی بندہ ایسا کرے گا، ما من عبد اقبل علی اللہ بقلبہ جعل اللہ قلوب المؤمنین تنقاد الیہ بالود والرحمہ، پھر سب کے دل اس کے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سب کے دلوں میں اس کی محبت، اس کے لیے کام، اس پہ مرنے مٹنے کا جذبہ۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے پورے مخلوق کے دلوں کو، پورے ایمان والوں کے دلوں کو اس کی محبت سے بھر دیں گے، اس کے لیے قربان جانے کا جذبہ سب میں پیدا۔ یہی ہوتا تھا جو اللہ والے ہوتے تھے، وہ تو ساری دنیا سے کٹ کے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، لیکن زمانے کا حال یہ ہوتا تھا کہ پورے لوگ، وہ اللہ والے جدھر دیکھتے تھے سب ادھر دیکھتے تھے، سب کے اوپر دلوں پہ ان کا قبضہ ہوتا تھا، اللہ سب کے دلوں کو ان کے دل کے تابع کر دیتے۔ تو وعدہ ہے کہ تم سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر سب کو اللہ تمہارے تابع بنا دیں گے، سب کے دل میں تمہاری عزت، محبت، تم پہ تمہارے کام آنے کا جذبہ ڈال دیں گے اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ خَيْرٍ إِلَيْهِ أَسْرَعَ، تم تو تمام ضرورتوں کو، تمام تمناؤں کو اللہ پہ قربان کر کے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ چاہیے بول کے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام فرمائے، جو تمہارے لیے خیر ہے وہ سب تم کو دوسروں سے پہلے دے گا۔ ایک چیز بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہنے والا دل نصیب فرما۔ عجیب سکون کی بہار آتے رہتی ہے، ادھر سے جواب، اللہ خالی نہیں ہے، جب ہمارا رخ ادھر رہتا ہے تو اللہ بھی ادھر سے اپنے انوارات بھیجتے رہتے ہیں، تجلیات ڈالتے رہتے ہیں دل کے اوپر، تو اس سے وہ روحانی کیف ملتا ہے، دنیا میں ہی جنت کا مزہ آ جاتا ہے۔ تو وہ تو دینے کے واسطے تیار ہے، اپن ادھر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، 24 گھنٹے اللہ کی طرف توجہ والا دل۔ تو آج میں اسی پر بیان کرنے کا ارادہ تھا میرا، وقوف قلبی کی تفصیلی، مگر میں لفافوں میں ڈھونڈا تو وہ نمبر کا بیان جو میں تیار کر کے رکھتا ہوں ملا نہیں، کہیں دوسرے سے ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ نوٹس لے کے بیان کرنے کی عادت ہے، مگر آئے ہیں ہم لوگ وہی سیکھنے کے واسطے، اور ابھی مراقبہ کرنا ہے ہم لوگوں کو اہتمام سے۔ مغرب کے بعد جو ہے وقت زیادہ نہیں ملا تھا، انشاءاللہ اب کریں گے آرام سے مراقبہ۔ تو وہ وقوف قلبی کی جگہ پہ پھر مجھے جو ہے وہی پھر صحت کا دوسرا کاغذ مل گیا۔ میں گزشتہ کل بھی جمعہ میں وہی بیان کیا، اس سے پہلے جمعہ میں بھی وہی بیان کیا، پھر ایک وہی بیان ملا، تو میں سمجھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تھوڑا اس کا مختصر تجزیہ کر لیں گے۔ یہ مواد تھوڑا کل کے جمعہ میں نے چلتے چلتے بعض جو ہے باتیں کی تھی، خالی عنوان اس کی تھوڑی سی تفصیل نہیں آ پائی تھی، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو دیکھو اگر دین میں آگے بڑھنا ہے تو صحت پہلے اچھی رکھ لینا۔ اللہ کے نبی میں 100 جنتیوں کی طاقت تھی، 100 آدمیوں کی طاقت حضور کے اندر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیمار نہیں عام دنوں میں، خالی اس وقت تھی چونکہ دنیا سے جانا تھا، اور زہر حضور کو جو یہودیہ نے دیا تھا اس کا اثر آخری دنوں میں ظاہر ہوا ہو، جس سے آپ دنیا سے گئے جب بخار آیا۔ اس عام دنوں میں حضور بیمار نہیں، صحابہ کرام بیماری نہیں ہوتے تھے، اس واسطے وہ ایک رومی ڈاکٹر آیا تھا، تھوڑے دن رہ کے چلا گیا، یا کوئی بیماری نہیں ہوتا میرا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کل دنیا میں کم سے کم ہندوستان میں یا ہمارے آس پاس کے دیکھنے میں
سب سے زیادہ مریض مسلمانوں میں ملتے ہیں، زیادہ تعداد ہماری دواخانوں میں رہتی، سب سے زیادہ مریض ہم لوگ ملتے، اور جہاں صحت بنانے کی جگہ رہتی ہیں، ٹہل رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے۔ صحت کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب 2 جمعہ سے، قرآن سے، حدیث سے، سب حدیث صحت پہ بات ہو رہی، تو پتہ چلا ایک صاحب بولے کہ یہ کیا ہے، دین کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی بات کر رہے بول کے۔ تو اتنا سننے کے بعد بھی ابھی دین ہے سمجھ میں نہیں آیا، دین کیا ہے، دین ہی نہیں سمجھ رہے۔ جبکہ سارا دین اس وقت ہے جب صحت ہو، ساری ترقی اس وقت ہے جب صحت ہو۔ اور اللہ کے نبی نے صحت کی بات اتنی باتیں بتائی ہیں کہ ابن القیم نے جو ہے کتاب لکھی ہے سیرت پہ، مشہور ہے ان کی کتاب زاد المعاد، تو 3 جلدیں ہیں غالباً، تو ایک جلد پوری حضور کی طب کے اوپر ہے، حضور صحت کے بارے میں کیا کیا بولے، ایک جلد ہے اس پہ پوری موٹی۔ تو جن لوگوں کو دنیا میں کچھ کرنے کا جذبہ رہتا ہے کہ میں جنت کی تیاری کروں، میں دین کی خدمت کروں، میں انسانیت کی خدمت کروں، میں اپنی زندگی سے کچھ کر کے جاؤں، ان کو صحت کا بڑا خیال رہتا۔ اور جس کی زندگی کے سامنے مقصد ہی نہیں ہے، وہ کیا بولے، وہ کھاتے رہتا، کیسا بولا جیتے رہتا، چلے جاتا دنیا سے۔ تو دینی جو ترقی ہے نا، اس کے واسطے صحت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی قدر نصیب فرمائے۔ حضور نے کیا فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ تو اس میں کیا ہے، صحتک قبل مرضن، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، سنبھالو اس کو، پہلے سنبھالنا ہے۔ دوا سے بہتر پرہیز ہے، تو پہلے صحت کو سنبھالنا۔ تو کچھ اصول ہے، جوانی کے اصول بولیے، جسم کی طاقت کو برقرار رکھنے کے اصول بولیے، صحت کے اصول۔ سب سے پہلے آدمی کو روحانی جسمانی دونوں قسم کی صحت اگر ٹھیک رکھنا ہے، سب سے پہلی ضرورت کیا ہے معلوم؟ زندگی کیا ہے پہلے وہ سمجھنا، زندگی کا فلسفہ۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنا بولے تو پہلے زندگی کو سمجھنا، زندگی کے رنگ ڈھنگ کو سمجھنا سب سے پہلا اصول ہے، زندگی کا فلسفہ۔ زندگی کو دیکھنے کا انداز ہمارا صحیح ہے تو صحت اچھی رہتی ہے، زندگی کو دیکھنے کا انداز ہی ہمارا غلط ہے تو پھر سب چوپٹ ہو جاتا، دین دنیا سب چوپٹ ہو جاتا۔ انسان کیا ہے، خیالات کے پتلے کو بولتے ہیں انسان۔ جانور میں خیالات نہیں رہتے، فرشتوں میں خیالات نہیں رہتے۔ خیالات، تمنائیں، عزائم، رائے، یہ خیالات کس کے پاس ہے؟ انسان خیالات کا نام ہے، خیالات کا پتلا، سوچ کا پتلا، سمجھے؟ جیسا سوچنے کا انداز ہے، جیسے خیالات ہیں، ویسی زندگی بن جاتی ہوگا۔ یہ خیالات ہی آدمی کو یا تو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں بلندی کے، یا اس کو تحت الثری گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ اس کی تھنکنگ کیا ہے، وہ رات دن سوچتا کیا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے۔ شاید اس طرف آپ لوگوں کا ذہن نہیں گیا ہوں گا اکثر لوگوں کا۔ صحت کی بنیاد سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہونا، تزکیے کی بنیاد سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہونا۔ اور شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ سوچ میں ہی ہوتا۔ الوسواس، سوچ آگے، شیطان آگے پکڑ کے کسی کو برائی کی طرف پکڑ کے نہیں لے جا سکتا، وہ ہمارے سوچ میں ہی آ کے غلط سوچ ڈالتا۔ ساری اس کی طاقت سوچ میں ہی ہے، سوچ کو بدلنے کی طاقت، سوچ میں وسوسے ڈالنے کی طاقت ہے اس کی۔ تو سب سے بڑا دشمن وہی ہم وار کرتا۔ اپن وہی میدان جنگ کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں، اپنے دماغ کو چھوڑ دیتے، کیا بھی خیالات آئے تو میرے خیالات ہیں سمجھتے رہتے۔ ارے وہ صحت خراب کرنے والا کون ہے؟
ہومیوپیتھی والے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ فلسفہ پڑھے، ہومیوپیتھی کی کتابیں، شیطان ہے بولتے ہیں. صحت کی خرابی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس میں روح کا علاج کرتے ہو لوگ، غصے کا علاج ہے اس میں، مایوسی کا علاج ہے اس میں، کیونکہ اس راستے سے آ کے بعد میں جسم پہ وہ اٹیک کرتا. مایوسی، اداسی، غصہ، غم، ایسے راستوں سے آتا شیطان، اس سے پھر بیماریاں پیدا ہوتی. تو بہرحال خیالات پاکیزہ بنانا یہ بہت اہم ہے. مقصد زندگی سمجھ کے رہنا آدمی، اور زندگی کے جو فیکٹس ہے، جو حقیقتیں ہیں وہ سمجھنا. جن چیزوں جو چیزیں زندگی کا حصہ ہے ان کے بغیر زندگی رہتی نہیں، اس کو سمجھ کے رہنا. زندگی میں یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، نہیں تو یہ کیوں ہوا بولتے رہتا ہوں. زندگی کی سچائی ہاں اس سے واقف رہے آدمی، مقصد زندگی صحیح رہے آدمی کا، تو آدمی صحت مند بھی رہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی. اور کیا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھنا. جو بھی زندگی کو سمجھ لیتا نا اچھا، وہ یہی چیز سمجھتا کہ چاہے کچھ حال ہو اللہ سے راضی رہنا، خوش رہنا. یہی جو صبح اٹھتے ہم کو سکھایا گیا شام میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. صبح شام بولنا میں راضی ہوں، اللہ مجھے آپ جیسا رکھے ہوئے ہیں، جس گھر میں پیدا کیے، جو نوکری مجھے آپ دیے، جس سیٹ اپ میں میں راضی ہوں اس سے. مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، زندگی سے مجھے کوئی شکوہ نہیں. جیسے بھی حالات ہو زندگی سے شکوہ نہیں رہنا، خوش رہنا. یہ ہے راز زندگی کا، سوچ ایسی رہنا. مایوسی کو کبھی آنے نہیں دینا. قرآن مجید کیا ہے؟ کفر ہے. لا تیأس من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوسی کفر ہے، مشہور مسلمانوں میں حدیث ہے. مایوسی، کتنے لوگ آج ہم میں سے مایوسی کو اپنا ایک اسٹائل بنا کے جی رہے. مایوسی جب دیکھو کیا بھائی مایوسی کی بات ہے، سوچتے رہتے، پہچان بن گئی اس کی مایوسی. کب دیکھو تو مایوسی کی بات ہے، جبکہ مایوسی کفر ہے. بڑے بڑے گناہ سے بڑا گناہ ہے وہ، کفر سے بڑا اور کیا ہے. شیطان بن گیا، برائی کا بھی لیڈر بن گیا، مایوسی آنے سے ہی بن گیا. وہ مایوس ہو گیا اللہ سے. اس لیے شیطان کا ایک نام کیا ہے؟ ابلیس. سب ابلیس بولتے نا. ابلیس کے معنی ہے مایوس. آدم علیہ السلام کو عزت دی ہے تو مایوسی ہو گیا بدماش. مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ اس سے اللہ میں اس کو عزت بہت دیے ہوئے تھے، اس کو عزت کے ہزار راستے تھے. مایوس ہو گیا اللہ سے. ایک مرتبہ جھڑکی پڑی تو مایوسی ہوگا. مایوسی سے پورا ریئیکشن ہوگا اس کو. تو ہم لوگ کیا کرنا، دین میں صحت مند رہنا ہے، آخرت میں صحت مند رہنا ہے، تو پہلا کام کیا کرنا، اپنی سوچ پہ کنٹرول کرنا. اپنے خیالات کو چھنی لگا کے رکھنا، برے خیالات کو رہنے نہیں دینا، نامناسب خیالات کو بالکل بھگا دینا. اور خیالات اندر دماغ میں آنے کا راستے جو ہے وہ راستوں پہ پہرا دینا. دماغ میں خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ دماغ میں خیالات جو آنکھوں سے جو دیکھی ہوئی چیز ہے، جس کو زیادہ دیکھتا، جو زیادہ سنتا، اسی سے خیالات آتے نا. دماغ میں فیڈنگ کہاں سے ہوتی؟ ادھر سے تو بھی ہوتی، ادھر سے تو بھی ہوتی. اور کیا ہے راستہ؟ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. آپ کی نگاہیں کدھر ہے؟ نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر خیالات خراب ہو جائیں. کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو آج کل کیا ہے، ہم لوگ نگاہوں کو، کانوں کو چوپٹ پورا دروازہ کھول کے چھوڑ دیا ہوگا. جو چیز نظر آئی سب دیکھتے رہتے. ہاتھ میں فون لے لیے تو اب سب دیکھنا چاہیے، کیا بھی ہے سب دیکھنا چاہیے. ساری دنیا کی گندگی ہے سب دیکھ لیتے بیٹھتے اور سب سن لیتے بیٹھتے. آج کا انسان کہاں ہے؟ آج کا انسان جو ہے نہ ڈیوٹی پہ ہے، نہ گھر میں ہے، نہ کہاں ہے، فیس بک پہ ہے.
یوٹیوب پہ ہے آج کا انسان، جب دیکھو وہیں ہے انہیں، اور نگاہوں میں اور کان کے ذریعے سے اندر کیا جا رہا، اندر گند جا رہی ہے، بکواس جا رہی ہے، بے حقیقتی جا رہی ہے، گمراہ فکر جا رہی ہے، گمراہ نظارے جا رہے ہیں، گمراہ باتیں جا رہی ہیں، تو پورا سوچ بگڑ گئی تو ختم، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ سوچ کو سنبھال کے رکھنا، اچھی کتابیں ہی پڑھنا، غلط کتابیں نہیں پڑھنا، اچھی چیز ہی دیکھنا، غلط چیز نہیں دیکھنا، اچھی چیز ہی سننا، غلط چیز نہیں سننا۔ اب جو چاہے سنتے رہتے ہیں، جو چاہے دیکھتے رہتے ہیں، بس صحت بھی تباہ ہونے کا، دین بھی تباہ ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، دین کی روشنی میں، اب یہ پورا دین ہماری سوچ بناتا، یہ پورا ایمان ہے نا، تقدیر پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، اس سے کیا ہے ہماری سوچ کے بیس ہے، یہ سوچ سیدھی ہو جاتی ہے، اس میں سوچ سیدھی ہو گئی تو کبھی آدمی فیل نہیں ہوتا، نہ صحت خراب ہوتی نہ تو زندگی خراب ہوتی۔ تو پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیو، اپنی سوچ کو صحیح بناؤ۔ وہ انہی محفلوں میں، تزکیے کی محفلوں میں، اللہ کی نیک بندوں کی محفلوں میں سوچنے کا صحیح ڈھنگ ملتا، اسلام میں سوچنے کا صحیح ڈھنگ ملتا، زندگی کے ہر معاملے میں اسلام سوچنے کا ڈھنگ صحیح کر دیتا۔ تو اپنی سوچ صحیح بنانا، جتنا علم دین زیادہ رہیں گا اتنا ہی سوچ صحیح ہوگی، جتنا علم دین کم رہے گا سوچ صحیح نہیں بنے گی۔ اس لیے علم دین اچھا سمجھ کے حاصل کرنا، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جن سے ہم کو پختہ عقل کی باتیں ملتی۔ حدیث شریف میں کیا ہے کہ حکمت والوں کی محفلوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑو مت اس کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو ان کے کلام سے زندہ کر دیتے ہیں۔ حکمت والے، حکمت کس کو، پختہ عقل کی بات کو حکمت بولتے ہیں۔ پختہ باتیں، اللہ والوں کی باتیں پختہ رہتی، بڑے علماء کی باتیں بہت پختہ رہتی۔ سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس وہی ہے، عقل کی پختگی۔ اچھے علم والوں کی محفل میں بیٹھنے کی عادت رہنا، اچھے علم والوں کی چیزیں کی پڑھنے کی، ہر ایک چیز نہیں پڑھنا، ہر ایک چیز نہیں سننا، پختہ لوگوں کی چیز۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے مردہ دلوں کو ایسا ہی زندہ کرتے ہیں، یہ جو پختہ عقل کی بات کرتے ہیں حکماء علماء، علیکم بمجالست العلماء فإن اللہ یحیی القلب المیت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی حکمت کی جو بات کرتے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، اگر ہم کو دین میں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، صحت، تو اپنے سارے معاملات کو آرگنائز کرنا، تنظیم، آرگنائز کر کے زندگی گزارنا۔ کاروبار ہے، آرگنائز رہنا، دکان کھولنے کے بیٹھے تو اچھا سمجھ کے چلانا، پوری پلاننگ سے چلانا، کیا آ رہا کیا جا رہا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بچے آ رہے، نواسے آ رہے، پوترے آ رہے، ڈبل روٹیاں کھا جا رہے، کیا لے کھاتے جا رہے، گھر والے گھر میں سامان منگا لیتے جا رہے، ایسا چلاتے بعض لوگ، کتنا آ رہا کتنا آ رہا کچھ بھی نہیں، آتے رہتا جاتے رہتا، وہ کبھی دکان ترقی نہیں کرتی۔ آرگنائز رہنا، ہر کام اپنا منصوبہ رہنا، آرگنائز کرنے کے واسطے پہلے منصوبہ رہتے تو آرگنائز کرنے آتا، پلان رہتے تو آرگنائز کرنے آتا اس کے ساتھ۔ تو کاروبار میں نظم و ضبط رہنا، کھانے پینے میں نظم و ضبط رہنا، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، ڈاکٹر کے مشورے کے اعتبار سے کھانے کا نظم رہنا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیا کی کھاتے چلے جا رہے ہوگا، کچھ اپنے مزاج کا خیال ہے نہ زمانے میں وہ مارکیٹ میں ملنے والی چیزوں کا خیال ہے۔ مارکیٹ میں ہر چیز ملتی رہتی، آج کل سب لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طرح سے ان کو پیسہ کھینچنا، اس لیے کھانے کی کتنی چیزیں ہیں جو بیکار ہے، اس میں غذائیت ہی نہیں ہے،
جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، لگر مزہ ہے اس میں. وہ بیچنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا مزہ رہنا، اس لیے کہ لوگ مزے کے دیوانے ہیں، چاہے صحت ملے نہ ملے، مزہ ملے. اور ان کا کیا ہے، عادت پڑ جانا لوگوں کو، وہ ایسی چیز ڈالتے اس میں. ہماری صحت کی ان کو فکر کیا ہے، آمدنی کی فکر ہے. تو ہمارے کھانے میں پینے میں کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی چل رہا. سونے میں جاگنے میں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، جاگے تو جاگتے ہی جا رہے ہیں، سو گئے تو سوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہر چیز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھیل میں، کود میں، ہر بات میں آرگنائز رہنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ ترقی دے. پورے اللہ والے بڑے مشہور ایسے ہی تھے. حضرت ہردوئی بہت منظم زندگی، حضرت شفری تھانوی بہت منظم زندگی. دنیا میں جتنے لوگ بھی ایسے نکلے نا کم وقت میں جن سے اللہ بہت کام لیے، وہی لوگ ہیں جو آرگنائز زندگی ہو. اب ہمارے حیدرآباد میں مولانا عبد القوی صاحب ہے، آرگنائز زندگی. اور کتنے لوگ ہیں. تو دیکھو دریا جو رہتا نا، دریا جو دو کناروں کے بیچ میں رہ کے بہتا، اس سے جو ہے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی. انہیں ایک لائن میں رہ کے بہ رہا، اس میں بھی پانی ہے. اور سیلاب جو آتا نا وہ بھی پانی جو رہتا، مگر سیلاب سے لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو جاتی، بستیاں تباہ ہو جاتی، بربادی آ جاتی. حالانکہ وہ بھی پانی ہے. ایک آرگنائز ہے، ایک بے آرگنائز، کیا بولتے ان آرگنائز بولتے ہیں اس کو. سیلاب بھی پانی ہے مگر ان آرگنائز ہے، دریا پانی ہے وہ بھی مگر آرگنائز ہے. ایک رحمت ہے، دوسرا زحمت ہے، تباہی آتی. اور اپنی زندگی میں نظم بنا کے چلنے میں بڑا سرور رہتا، ٹینشن نہیں رہتا، مزہ رہتا، لائف میں اطمینان رہتا، زندگی میں نظم بنا کے رہنا. بغیر نظم والا آدمی کب بھی پریشان رہتا. ہمارے امی بولتے تھے، ہمارے امی کی زبان پہ دکنی جملے بہت رہتے تھے. ڈھنگ نہیں سو جینا مرے تک رونا بولتے تھے. ڈھنگ نہیں سو جینا مرے تک رونا. تو بغیر تنظیم کے تو ہر چیز میں روتے رہنا پڑتا، اس کو الٹا سیدھا کرنا، روتے رہنا، کوئی اصول نہیں تھا. تو بے قاعدہ زندگی گزارنا، مصیبتوں کو دعوت دینا، جو آیا کرتے جا رہے، جب جیسا کوئی اصول ہے نہیں، ضابطہ نہیں، مصیبتیں آتی. ہم کو جو دین میں 5 وقت کی نماز کو اللہ اسلام کا رکن بنا دیے. سب سے پہلے جو نماز ہی دیکھی جانے والی ہے نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا، وقت سے لنک ہے نماز. وقت کی پابندی سکھاتی نماز، آرگنائز کرتی ہے زندگی. نماز تو پڑھ رہے، باقی زندگی میں نماز کا ٹائم ٹیبل سال بھر کا سیٹ ہے نہیں ہے. کون سے موسم میں عصر کی نماز جو آنا ہے وہ اگلے سال وہی وزن پہ وقت پہ آتی ہو، منٹ سیکنڈوں کے ساتھ. آرگنائز ہے نا نماز. باقی زندگی آرگنائز کیوں نہیں کر رہے؟ تو نماز تنظیم کا سبق دیتی ہے، نظم و ضبط. اوقات میں بھی تنظیم ہے، پڑھنے کے اسٹائل میں بھی تنظیم ہے. صف بنا کے پڑھنا ہے، امام کی اتباع کرنا ہے، آرگنائز وے. بالکل ایسا کھڑا کرتے تھے حضور، تیر ہاتھ میں لے کے کھڑا کرتے تھے صف میں، کندھے سے کندھا ملا کے. کوئی ذرا بھی باہر نکلا تو تیر سے ایسا کر کے ٹھیک کرتے. فوج بنیانم مرصوص، فوج کی صف رہتی تھی. تنظیم سکھا رہے، ڈسپلن سکھا رہے. تو یہ 2 پوائنٹ ہوئے نا. کون سے پوائنٹ ہوئے جی؟ پہلا آدمی کا سوچ صحیح ہو، دوسرا زندگی میں تنظیم ہو، آرگنائزیشن ہو. آرگنائزیشن نہیں بولتے ہوں گے، کیا بولتے اس کو؟ آرگنائز، تنظیم کو تنظیم. اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارا جو پیشہ رہتا نا، کمائی کا جو ذریعہ ہم جو چنتے نا، وہ دلچسپ رہنا. ہم جو بھی کمائی کا کام چنتے، ایسا نہیں رہنا کہ اپنے کام سے اپنے بیزار ہو رہے، ویسا نہیں رہنا کام. جس کام میں دلچسپی ہے ویسا ہی پیشہ ہونا. جو پیشہ چنتے اس میں کچھ خصوصیات ہونا. کیا بولے چیز کو پکڑ کے پیشہ نہیں بنا لینا. اب ایک ایسا نازک مزاج آدمی ہے
کہ ذرا کچھ سونگے تو اس کو سردی ہو جاتی. اب انہیں جو ہے بدبو کی دکان کی نوکری کر رہا تو زندگی بھر بیماری رہتا پھر. تو پیشہ جو ہم چنتے ہیں نمبر ایک وہ پیشہ دلچسپ ہونا ہمارے واسطے. کتنی کمائی ہوتی ہے وہ بعد میں دیکھو, تمہارا دل لگتا نہیں لگتا وہ کام کرنا, دلچسپ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ یہ ہے کہ اتنی کمائی رہنا کہ زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونا, یہ بھی ہے پھر نمبر 2 پہ. ہاں, ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, ایسا پیشہ نہیں رہنا. اور بول رہے ہیں کہ اس میں محنت بھی لگنا. نمبر 3 پہ بول رہے ہیں کہ ایسا پیشہ ہونا جس میں آپ کے جسم کو محنت لگے, بغیر محنت کا کام نہیں رہنا, کچھ نہ کچھ محنت رہنا اس میں اچھی خاصی. اور پھر آرام بھی ملے, آرام کا بھی وقت رہنا. 24 گھنٹے مشین کی طرح بھاگ رہے ہیں ایسا پیشہ نہیں رہنا. چین ہے نہیں, سکون نہیں ہے, آرام کا موقع نہیں ہے, ایسا پیشہ نہیں رہنا. اور کیا ہے, اپنے پیشے کو بھی قرب الہی کے لیے استعمال کرنا. آدمی نماز سے, روزہ سے, عبادتوں سے اتنی جنت حاصل نہیں کر سکتا جتنی اپنا پیشے کا کام جب اللہ کے لیے کرنا لگے گا تو زیادہ بڑی جنت بنتی. جو بھی آپ پیشے کا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرو, آپ انسانوں کی خدمت اللہ کے لیے کرو. پیسہ تو سائیڈ میں آ جائے گا, اصل آپ کا مقصد ہو میرے اللہ مجھے یہ کام دیے ہیں, اس کے ذریعے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا. جو بھی کام کر رہے ہیں, ہر کام جتنا بھی رہتا ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت ہی رہتی ہے. کمائی, اس کو کمائی کے جذبے سے نہیں کرنا, اللہ کے قرب کے لیے کرنا تو بہت زبردست. اب اس کے لیے مستقل الگ ایک بیان کی ضرورت ہے, تفصیل اب بول نہیں سکتے. تو جب اللہ ہی کے لیے ہم اپنا پیشے کا کام کرتے ہیں نا, تو اس کمائی کے پیشے میں بھی ذکر کا نور آنا شروع ہو جاتا اور قلب سکون میں رہتا اور زبردست جنت بنتی اس سے. تو یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز کیا ہے, بدن کی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ بدن کی اندرونی صفائی بھی. اب اس میں اکثر چیزیں ایسی ہیں اس کے اوپر حدیثیں مل جاتی, اس وقت حدیثیں کوٹ نہیں کر رہے ہیں, مگر سب پہ حدیثیں مل جائیں گی, اللہ کے نبی کے اقوال یا بزرگوں کے اقوال مل جائیں گے. تو بہرحال اندرونی صفائی بھی ہونا. جسمانی باہر کی صفائی تو ہم لوگ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, اندرونی صفائی میں کیا ہے, روزہ ہے. پورا اندر کی صفائی کرنے میں رمضان کے 30 روزے, ایک سائنٹسٹ بولتا ہے کہ 30 روزے رکھے تو 40 سال کی عمر کی رگیں پٹھے اس کے 13 سال کے بچے کے ویسے لچکیلے ہو جاتے ہو. 30 دن روزہ رکھے تو پھر پوری مشین جو ہے تازی ہو جاتی. مگر خالی رمضان کے روزے ہی رکھے کہ اللہ کے نبی امت کو جو دیے ہے نا, سنت ہے نا, ہم پوری حضور کی زندگی سنت ہے. ہفتے میں 2 دن لوگ کہا ہے ہفتے میں 2 دن فاقہ کرو بولتے سائنس کے لوگ, اور وہاں کو فاقہ کرنے کے بجائے روزہ رکھنا. نفل روزے صحت کی بنیاد ہے زبردست. اب اور ایک چیز بھی بھاپ کا غسل بول کے چلاتے آج کل لوگ, بھاپ سے غسل لینا, اس سے بھی اندرونی فاسد مادے دور ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز کیا ہے, خوراک ایسی ہو جو زندگی بخش ہو, زندگی کو فائدہ دینے والی, طاقتور متوازن غذا ہو. اور بولتے کہ جتنی مرتبہ آگ پہ پکائیں گے اتنی مرتبہ وہ مردہ ہو جاتی. ایک کتاب ہے ہمارے پاس, یہ نیچر فطری علاج کی, وہ بولتا کہ بھئی آگ پہ پکاتے ہی ختم. اب ہندوستان کے لوگ ہیں وہ فطری علاج والے, بغیر آگ پہ پکائے کا پوری زندگی کھانے والے لوگ ہیں. وہ جو آدمی کی کتاب ہے وہ لکھا تھا کہ 18 سال سے کوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز میں نہیں کھایا بولتا. تو جتنی ایک چیز کو بار بار آگ پہ چڑھاتے ہیں نا, اتنی مرتبہ اس کے اندر کی طاقت مر جاتی ہے, اتنی بار وہ مردہ ہو جاتی ہے وہ چیز. زندہ خوراک کون سی ہے, تازہ پھل, پکے تازہ پھل رہنا, تازہ بھی رہنا ہو. تو یا تو گاؤں میں رہنا یا گاؤں والوں سے لنک رکھنا. تو یہاں کہاں سے ملتے ڈائریکٹ تازہ چیز. خشک میوے, سبزیاں, تازہ مکھن, مکھن خالی نہیں تازہ رہنا بول رہے, کچا دودھ, شہد, پنیر, تازہ انڈے. تازہ انڈے بولے تو وہی گاؤں والوں سے لنک رکھنا, مرغی دیتے ادھر بھیجنا انہیں.
یہ غذا ایسی ہے جو تازہ، اس میں زندگی زیادہ ہے۔ اور ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں، سانس ٹھیک ڈھنگ سے لینے آنا۔ سانس بہت بڑی نعمت ہے، آکسیجن جو ہے نا، بہت بڑی طاقت ہے سانس۔ اب ہندوستان کا تو پورا فن سانس کے اوپر ہے، ساری دنیا کو جا کے سکھا رہے، یوگا ہوگا سب جا کے۔ ہمارے سلسلے میں بھی ہے نا سانس کا، تمام سلسلہ میں۔ تو ٹھیک طور پہ سانس لینا سیکھنا آدمی، یعنی سانس منہ سے لینے کی عادت نہیں رہنا، ناک سے لینے کی عادت رہنا۔ تازہ کھلی ہوا میں دیر تک کھڑے ہو کے پورا سانس لینا، پورے پھیپھڑے بھر کے، ایسا معمول بنانا، تازہ ہوا میں پوری اچھی طرح سانس لے کے چھوڑے، غلیظ ہوا کو نکال دیں۔ دن میں کئی بار ایسا کرنا کہ سیدھے کھڑے ہو کر لمبے سانس لے آدمی اچھی جگہ پر، تازہ جگہ۔ یہ ایک غذا سمجھو، ایک بہت بڑی طاقت ہے یہ انسان کے لیے۔ اور نمبر 7 پہ ہے صحت بخش ورزش بھی ہونا، زندگی بخش ورزش۔ ایسی ورزش ہے کہ جس میں تمام اعضاء کو حرکت ملے، وارم اپ جیسا بول رہے ہیں نا، جسم میں لچک پیدا ہو۔ ورزش کسی خاص عضو کی، ایک ہی عضو کی کر رہے وہ ٹھیک نہیں ہے، خاص عضو کی، یا تھکا دینے والی ہے، اتنا کر رہے کہ تھکا دے رہی، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور نماز بہترین ورزش، نماز بہت زبردست ورزش ہے۔ ورزش دکھتی نہیں مگر پورا بغیر نیت کے ہی ہو جاتی ورزش۔ اور 50 سال کی عمر ہو گئی تو کھلے میدانوں میں سیر کرنا بہترین ورزش ہے۔ کائنات پہ غور بھی کر سکتے، ہمارے نبی کی سنت بھی تھے، باغوں اور چشموں کی سیر کو نکل جاتے تھے۔ اب جتنی بھی خانقاہیں ہوتی تھی تو ذکر مراقبے کا وقت رہتا تھا، پھر فجر کے تھوڑی دیر کے بعد سیر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ فجر کے بعد یعنی اشراق کے بعد سیر کو نکلتے تھے کھیتوں میں، تو پورا ایک منزل قرآن پڑھ لیتے تھے ٹہلتے ہوئے۔ روزانہ کا معمول یہ تھا، ایک منزل قرآن، ایک منزل میں تو کتنے تقریباً 4.5 پارے، 4 پارے، ایک منزل قرآن پڑھتے تھے کھیتوں میں ٹہلتے۔ تو اکثر خانقاہوں میں ایسا رہتا ہے کہ بھئی کچھ دیر رہے، کھلی ہوا میں چلے جاؤ، سیر کو چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی بھی جاتے تھے، اور کائنات پہ غور کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا، اللہ سے دل کو جوڑنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کائنات پہ غور کرنا۔ پہاڑوں میں چلے جانا، کھیتوں میں چلے جانا، وادیوں میں چلے جانا، وہاں پر ہر طرف اللہ کے ہی نشان رہتے، مخلوق کی چیز وہاں نہیں رہتی۔ شہروں میں جدھر بھی دیکھے تو مخلوق بنائی ہوئی بلڈنگ ہیں، مخلوق کی بنائی ہوئی کاریں، مخلوق کی بنائی ہوئی دکانیں رہتی ہیں، تو مخلوق کی طرف ذہن جاتا، اور کھلے میدانوں میں اللہ کی طرف ذہن جاتا، کیونکہ اللہ کی چیزیں رہتی۔ اور کائنات پہ غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو حضور باغات کی، تالابوں وغیرہ کی سیر کو جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے اور ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ زندگی بخش غسل، بدن کو پانی سے صاف کر کے ٹھنڈی ہوا میں جا کے کھڑے ہو کے ہوا پہنچانا بدن کو، ہوا کا غسل، پانی کا غسل تو سب کرتے رہتے، ہوا سے غسل لینا، پہلے اچھا جسم دھو کے ٹھنڈی صاف ہوا میں جا کے کھڑے ہو جانا۔ بول رہے کہ پانی سے زیادہ ہوائی غسل مفید ہوتا ہے، پانی کا غسل بھی کرنا ہے مگر ہوا کا غسل بہت مفید ہوتا ہے۔ نمبر 9، نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، جس چیز سے بھی تمباکو ہے، چائے ہے، قہوہ ہے، کم سے کم۔ اور خاص طور پہ جو ہوا سے خمسہ ہے، جو 5 ہمارے احساس کے آلے، آنکھ، کان، ناک، اس کے علاوہ زبان، دانت، یہ چیزوں کی خاص طور پہ صفائی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اس میں سے ایک چیز بھی کمزور ہو جائے تو زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا۔ اور جو مردانہ قوت جو ہے نا، اس کا استعمال میں بہت ہی سلیقہ ہونا چاہیے۔ مردانہ قوت استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہے، دماغی صلاحیت، دماغ کو جلا ملتی ہے، دماغ کھلتا ہے، لیکن زیادہ استعمال کرنے سے
گویا اپنی زندگی پہ کلاڑی چلانا ہے، زیادہ استعمال کریں گے تو۔ حضرت تھانوی بولے کہ 15 دن میں 1 مرتبہ صحبت کرنا ہو بولی، نارمل صحت کے واسطے۔ اب آگے پیچھے ہو سکتا، مگر کہ زیادتی بہت نقصان دہ۔ اور فرائض کی جو اپنی ڈیوٹیز ہیں اس کی ادائیگی کے بعد جسم کو بھی اور دماغ کو آرام ملنا بہت ضروری ہے، گہری نیند آنا ضروری ہے، گہری نیند کا انتظام رہنا گھر میں۔ عمر کے بڑے ہونے میں خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کی طرف وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والی بنایا۔ کیا کاٹ دیتی؟ پوری تھکن کو کاٹ کے نکال دیتی، سو کے اٹھے تک نئے سیلز بن جاتے، ایک نئی زندگی سو کے اٹھنے کا۔ تو گہری نیند رہنا زندگی میں، کچی پکی نیند نہیں، گہری نیند کا انتظام ہونا، ایسا سسٹم۔ آج کل کیا ہے، اصل اللہ تعالیٰ ساری دنیا پہ رات میں نیند طاری کرتے، نیند کے واسطے اللہ رات کا وقت بنائے، لیکن ہمارے مسلمان لوگ رات میں 12-1 بجے تک جاگتے رہتے، دن میں سوتے ہیں۔ دن میں سونے کا فائدہ ویسا نہیں ہے جیسے رات میں سونے کا۔ پوری کائنات ہی سو جاتی ہے، اسی وقت آپ سو جاؤ تو جب سکون ملتا، گہری نیند آتی۔ تو گہری نیند کا انتظام کرنا۔ اچھا بھائی، تو بہرحال خوراک سے بہت تعلق ہے، خوراک کا خیال کرنا۔ اب دل کو کمزور کرنے والی چیزیں تھوڑی سن لیجئے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فکر۔ صحت بنانے میں سب سے پہلے فکر، صحت کو بگاڑنے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فکر۔ اب یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکریں لگا لیتے نا، بس پریشانیاں لگاتے نا، فکر یہ ہے بوڑھا کرنے والی چیز ہے۔ تو آدمی کیا کرتا؟ خواہ مخواہ کئی طرح کی فکریں لگا کے جیتے رہتا، چپ کے تو ایک پریشانی پال لیتا آدمی، عادت رہتی لوگوں کو۔ تو ماضی کے واقعات اور نقصانات کو بار بار یاد کر کے متفکر ہونا۔ کچھ بھی قصہ ہوا تھا، وہ ہمارے بابا سے کیوں کرے گی، جب سے ہماری زندگی ایسی ہو گئی، ہمارے سسرال والے بہت ستائے جی میرے کو، اب وہ ستا کے 10 سال ہو گیا، بار بار یاد کر رہا، غمگین ہو رہا۔ 10 سال پہلے لڑایا ہوئے تھے، گئے تھے پولیس میں، 10 سال ہو گئے۔ تو کچھ واقعات کو کیا کرتا آدمی، جو نقصانات ہوئے، کبھی کچھ حادثات ہوئے، اس کو ایسا دل پر زخم بنا لے کے فکر لے کے بیٹھ جاتا، بار بار یاد کر کے فکر کرتے رہتا۔ اچھا، اور کیا کرتا؟ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتا۔ نوکری رہتی کی جاتی کی، کاروبار چلتا کہ ڈوب جاتا کہ، بچے کیسے نکلتے کہ، ہر وقت اندیشے، یہ ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہے۔ تو یہ بہت ساری فکریں لوگ ایسے اکثر لگا کے خواہ اپنی صحت کو قتل کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ گزر گیا، گزرے راہ صلات، فاتحہ پڑھ کے چھوڑ دے گا کہ گزرے وقت، گزرا ہوا چیز واپس آنے والی نہیں ہے۔ اب کیا کرتے؟ گیا وہ دن آنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں، یاد کر کے فائدہ کیا؟ سمجھے؟ اور آنے والا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں، پہلے سے کیوں پریشان ہو رہے تم؟ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ آج کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کرنا۔ ایک بہت بڑا بزنس مین مشہور گزرا ہے، اس کی کتاب ہے دن رو کمرے بول کے، انہوں نے بولا کہ ہے ایسے، وہ جہاز کا مثال دیا، ایک ایسا کمرہ بنانا آدمی جو پچھلے دن کے بارے میں نہیں سوچنا، اگلے دن ایک دن میں جینا آدمی، وہ آدمی جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ آج کا دن کیسا گزارنا ہے وہ فکر کرو، جو گیا اس کو بھول جاؤ، آئندہ کی فکر چھوڑ دو۔ آج کا صحیح گزرا تو ٹھیک ہے، پچھلے کا بھی بوجھ نہیں لینا، اگلے کا بھی بوجھ نہیں لینا، آج کا دن صحیح گزرے، ہر دن یہ فکر رہنا، تو ترقی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو خواہ پریشانی آتی ہوں گی، مصیبتیں۔ بعض لوگ جو ہے جسم کو لے کے، بیماریوں کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شوگر آ گیا وہ تو پورا عادت اتر جاتا ہوں سنتے، شوگر آ گیا، بی پی شروع ہوا، ایک نوجوان بچہ ہمارا پریشان کیا ہوا ہے؟ تو بی پی بول کر وہ آئی بھی چلے، معمولی آئی چلے گئے، اس کا ایسا سوار کر لیتے، صحت بول صحت خراب کر لیتے، بہت ٹینشن لیتے اپنے جسم کا۔ بعض لوگ جو ہے نا
عزت عزت بول کے میں عزت کچھ مرتا ہوں بولتا رہتا ہوں. بات کو میری عزت جاتی کیا ہے کہ میری عزت گئی بولتا رہتا. لوگوں عزت کرنا، عزت گئی تو کیسا، عزت ہر چیز میں عزت سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے. عزت دینے والے اللہ ہے، اللہ کی مرضی پہ چلو، خود عزت دیتے اللہ تعالیٰ. ہم پیچھے جا کے لوگوں کو عزت کرو کرتی کیا دنیا؟ اللہ جو پسند کرتے وہ کرتے بیٹھنا، ختم. ابھی حدیث پڑھے نا کہ جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے سب کے دلوں میں اللہ اس کی عزت ڈال دیتے. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کر دیتے فلاں بندہ میرا محبوب ہے، فرما بردار ہے، تم سب اس کی عزت کرو. پھر آسمانوں میں وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اعلان ہو جاتا فلاں بندہ اللہ کا چہیتا ہے، سب کے دل میں عزت آ جاتی. قرآن میں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے واسطے. تو عزت کے چکر میں دکھی نہیں رہنا، بے عزتی کے کام نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذلیل ہونے والے کام ڈھونڈ کے کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا. حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے اس کی عزت چلی جائے. ذلت کے کام ابھی نہیں کرنا ہے، مگر رات دن ہر چیز میں عزت بول کے ٹینشن نہیں لینا. آج کل کی دنیا ایسی ہے نا، سارے لوگ بڑے بے مروت ہے، سمجھے؟ بغیر کسی قصور کے بھی سب شکایتاں کرتے، دشمنیاں کرتے، ہمارے خلاف بولتے. اتنے انصاف پسند لوگ نہیں ہیں. انہوں عزت دیے تو بھی کیا فائدہ. کئی مرتبہ ایسا رہتا کہ جو چیز ہمارے اندر ہے نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے رہتے، غلط فہمی ہو جاتی. ان کو دور سے دیکھو، ہمارے معلوم کیسے بہت ہی عزت کرتے رہتے، بہت تعریفاں کر لیتے رہتے، ہمارے معلوم رہتے وہ چیز اپنے پاس نہیں ہے، سب غلط فہمی ہو رہی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا. اور کئی مرتبہ ہم بالکل فیر رہتے، غلطی نہیں رہتی، وہ کیا کی وہاں کہانی چلتی رہتی سوسائٹی میں، ایسا کرا ویسا کرا. اب جن کی تعریف کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی تنقید کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی باتیں کیا سنیں گے؟ مرو بیٹا، کیا تو بھی سوچ لو بولنا. کتے بھوکتے رہتے، ہاتھی جاتے رہتا، کتوں کے پیچھے پھرتا ہے، ہاتھی جاتے رہتا. ہم اپنا جو اصول کا راستہ ہے، ضابطے کا راستہ ہے، شریعت کی پابندی کرتے رہنا. لوگوں کی تعریف کیا دیکھ لیتے بیٹھیں گے، الٹی چیز کی تعریفیں کر رہے ہیں. آج کل ایسا وقت آ گیا ہے کہ برائی کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں، بھلائی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت پسند لوگ نہیں ہیں، بات کو گہرائی سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، اپنائیے سے کسی چیز کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. کس کو آپ مناتے؟ سب کو گولی مار دے کے نکل جانا ہوگا. اپن عزت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری عزت کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم نہیں ہوں، بس یہ سوچ. اور ایک بات بول رہے اس کتاب میں، اور ایک صحت خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مذہبی پیچیدہ مباحث میں پڑے رہنا. یہ مسلک صحیح ہے کہ وہ مسلک صحیح ہے کہ، اور مذہبی لڑایا رہتے. دیکھو ایک جم کے لڑتے، بحث کرے تو منہ سے کف نکلتا، ماننا شروع کر تھوڑی دیر بعد. یہ مذہبی بحثیں، یہ بھی بیماری. اس سے تو دین بھی جاتا ہے. اس سے حضور سے فرمایا کہ جس طرح بالوں کو صاف کر دیتا، اس طرح لے کے تو ہنڈی ہو جاتی تھوڑی دیر میں، اس طرح جس طرح سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا مذہبی بحثیں یہ دین کو ختم کر دیتا. لے کے بیٹھے گا، کب حدیث میں کہاں ہے، فقہ میں کہاں ہے، کیا ہے ہو گیا، لے کے بیٹھ جاتے ہو. ارے تمہارے کیا پڑھا ہے؟ تمہارا سیدھا سادہ ایک اچھے عالم سے پوچھ کے چلو، یہ بحثوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پیچیدہ بحثوں میں بالکل نہیں جانا، اس میں ایمان ہی غارت ہو جاتا. تحقیقی مزاج رہنا، علمی مزاج رہنا، علمی کتابیں پڑھنا، طریقے سے لیول سے جانا، مگر پیچیدہ بحثوں میں نہیں جانا. مذہبی بحث ہم نے کی ہی نہیں، فالتو عقل ہم میں تھی ہی نہیں. اس کے بعد فالتو عقل رہتی انہیں سب کام کر لیتے بیٹھتا. عملی زندگی لگے رہو، فالتو بحثوں میں نہیں پڑھنا. تو بہرحال یہ سب تفکرات جو ہے نا بے بنیاد ہے، انسان کے دشمن ہیں. تو فکریں نہیں پالنا.
فکر پالنا ہے تو آخرت کی فکر پالنا، غم پالنا ہے تو آخرت کا. جیسے حضور بولے شیبتنی ہود و امثالھا، سورہ ہود نے اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. فکر بوڑھا کرتی، آخرت کی فکر بوڑھا کری تو اس میں کوئی غم نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. اس میں بال سفید ہو رہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کے ایک ایک پل کا اللہ ایسا نعمت دینے والے. اللہ تعالیٰ چاہتے میرے بندے ذرا ڈر کے رہنا بول کے چاہتے، بے فکرے رہنا ہوں نہیں چاہتے. وہ فکر پسند ہے، آخرت کی فکر. مگر آخرت کی فکر سے صحت خراب نہیں ہوتی. اچھا، تو سب سے بڑی دشمن کیا ہے؟ فکریں پالنا. تو آپ لوگ کون کون ذرا فکر قسم کے لوگ ہیں؟ بے فکرے کون ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کس کو کوئی فکر نہیں ہے سو لوگوں ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، بے فکر رہتے، ٹینشن نہیں بول لیتے. ہاں تو بہت تھوڑے لوگ اٹھا رہے. دیکھیے بے فکر رہنا سیکھیے، یعنی ایسی فکریں جو سوار کر لیتے نا بیکار کی، وہ نہیں کر لیتے. اور ایک دوسرے نمبر پہ جو ہے منحوس کون ہے چیز؟ مایوسی. وہی ابھی شیطان کی بات گئی نا، مایوس رہنا، نا امیدی. کام خواہش کے مطابق نہیں ہو تو مایوس نہیں ہو جانا، ہمت نہیں ہارنا. یہ جمع مردی نہیں ہے. شوق ڈبل ہو جانا. جو اپنا کمائی کا جو بھی کام ہے وہ خواہش کے مطابق نہیں ہے تو دلچسپ رہنا بولے، مگر ایسی جگہ پھنس گئے کہ خواہش کا نہیں ہے تو وہاں کیا کرنا؟ ہمت ہار کے مایوس ہونے کے بجائے جوان مرد کی طرح سے محنت ڈبل کر دینا، اپنی شوق اپنا بڑھا دینا اس کے سلسلے میں. اور نمبر 3 جو ہے صحت کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ غصہ. بات کو غصہ. کتنے لوگ ہیں اس کو میں بہت ہی بڑا 30 مار کھاؤں سمجھتے، غصے والے. کیا سمجھے جی میرے کو غصہ نہیں آنا، میں پھر کس کی نہیں سنتا، میں کس کی باپ کی نہیں سنتا ہوگا، ایسا فخر سے بولتے رہتا. اس سے بولے بہت ہی بڑا کمال والا ہے. بولے سا بھائی غصہ ہے تو کس کے بھی نہیں سنتا، میں بہت غصے والا ہوں. غصے کو کمال سمجھتے. غصے والا ہونا بیوقوف ہونے کی نشانی ہے. بیمار بھی ہے انہیں، بیوقوف بھی ہے غصے والا. غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے. بلکہ حدیث اتنی خطرناک چیز ہے، ایمان ہی چلے جاتا غصے میں، بہت خطرناک چیز. اور جب شیطان جب اللہ کے سامنے بولا تھا میں انسان کو دوزخ میں پہنچاتا ہوں تو اس وقت سہولتیں مانگا، اے اللہ یہ شیطان سے میرا مقابلہ ہے، میں اس میں گھسوں کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جب بھی غصے میں آ جائیں گا یہ، بس تیرے لیے راستہ کھل جائے گا. تو جیسے اپن غصے میں آتے ہی اپنے اندر شیطان آ جاتا، ہم نہیں رہتے. پھر اس وقت ہم جو بولتے رہتے وہ شیطان بولتے رہتے. اس وقت جو ہم سوچتے رہتے دیکھ لے تم تڑا کر تم برباد کر تو کیا، وہ ہم نہیں رہتے. وہ کون رہتا؟ شیطان رہتا. غصہ آتے ہی اب ہم نہیں رہتے، وہاں اندر کون آ جاتا؟ شیطان آ جاتا. جب اندر شیطان آئے تو رکھتا، برباد کر دیتا. اور طبی اعتبار سے بھی غصے سے زہر پیدا ہوتا. جیسے ہم غصے میں آتے ہی اپنے جسم میں ایک زہر پیدا ہو جاتا جس سے خون جلتا. تو کئی کو زہر پیدا کرنا اپنے اندر. اور سنو صحت کے اصول. وہ بچہ سو رہا ہمارا، وہ دور سے آ جگاؤ، تو میری طرف دیکھ کے سنو بھائی. ہاں ہاں اتنی محنت سے آئے نا بیٹا، ہاں تھوڑا ٹہلو کرو ادھر جا کے. اچھا اور ایک چیز دیکھو صحت کو بگاڑنے والی، آخرت بھی بگاڑتی صحت بھی، نفرت. کسی سے نفرت رکھنا. اگر کسی کے خیالات ہم کو پسند نہیں ہیں، کسی کی عادت ہمیں پسند نہیں ہے، کسی کی حرکتیں ہم کو پسند نہیں ہیں، تو اس سے نفرت نہیں کرنا. ہم نفرت کرنے سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اپنی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی. نفرت آتے ہی خیال، یہ سب نفرت شیطان کی طاقت ہے. یہ ہم کو جو ہے برے سے نفرت نہیں سکھائی گئی ہے، برائی سے نفرت. تو نفرت کسی سے نہیں کرنا. اولاد آدم ہے ہر ایک سے ہمدردی. اچھا ہے تو محبت کرو، برا ہے تو ہمدردی کرو، مگر نفرت مت کرو. اس کی فکر کرو، اس کو برائی سے نکالنے کی فکر کرو، نفرت نہیں کرنا. اس کا سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنی صحت بگڑنا شروع ہو جاتی، اپنا دل بگڑتا ہے، دل کمزور ہو جاتا. جب کوئی بھی آدمی کسی سے نفرت کرے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا. بیوی سے نفرت کر رہے ہیں، سالے سے نفرت کر رہے ہیں، پڑوسی سے نفرت کر رہے ہیں،
دیکھتے بول کے دیکھ رہے آپ، تو آپ کا دل بیمار ہو جاتا، کمزور ہو جاتا دل۔ اور ایک حسد، اس کو بھی لوگ کمال سمجھتے، اس سے جلنا اس سے جلنا، تو کسی کی مرتبہ دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شوکت دیکھ کر اس سے اپنے آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کو جو جلتے ہیں، حسد، اس سے بھی دل کمزور ہو جاتا۔ چغلی کرنے سے بھی، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو لگانے کا بہت شوق رہتا، ارے تمہارا ایسا بول رہا تھا، ادھر کی ادھر، ایسا کرنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے اپنی۔ دیکھیے غلط کام ہے نا، اندر ٹینشن کریٹ ہوتے رہتا اپنے کو، ہم کرتے رہتے دوسرے کے خلاف، مگر وہ اپنی صحت خراب ہوتی رہتی۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا، اس سے بھی صحت خراب ہوتی، نہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، بہت شوق رہتا دوسروں کے عیب تلاش کرنے کا، اس سے بھی برائیوں کے اوپر نگاہ، لوگوں کی برائیوں پہ نگاہ رکھنے سے بھی صحت خراب ہو جاتی۔ اور ایک سنو، خود غرضی، کتنے لوگ کیا سمجھتے، دنیا میں جینا ہے تو اپنے مطلب کی کر بولتے رہتے، ترقی، مطلبی بن جانے میں ترقی سمجھتے لوگ، کچھ بھی کسی سے بات بھی کریں گے تو مطلب، ایسا ہنس کے ملیں گے تو پیچھے مطلب، بغیر مطلب کا کوئی کام ہی نہیں کرنا، اس کو بعض لوگ کیا سمجھتے، بہت ہوشیار ہوں میں۔ تو یہ خود غرضی جو ہے نا، ہمیشہ اس کو اپنی غرض سے مطلب رہتا، اس کو میرا کام کدھر سے بھی نکلنا ہو گیا رہتا، اور اپنا کام نکلنے کے چکر میں سامنے والے کا نقصان بھی ہوگا تو ہو جان دو بول کے رہتا اس کے دل، میرا کام نکلنا، سامنے والوں کا نقصان ہوتا، بھائی اس کو اچھا ہی اپنا کام نکلنا، یہ ہے خود غرضی۔ تو ایسا جو خود غرض آدمی رہتا نا، اس کا دل مضبوط نہیں رہتا، کمزور دل کا رہتا ہے ایسا آدمی، اس کی عمر کم جلدی مر جاتا ہے ایسا آدمی۔ اور ایک چیز کو بھی آدمی کما سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، دھوکہ تو دیتا لیکن دھوکہ دینے والے کا دل بھی کمزور ہو جاتا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایک چور کیا رہتا، میرا دھوکہ کب کھل جاتا معلوم نہیں، فریب، ڈر ہوتا رہتا اس کو اندر اندر، میں ایک فریب سے کام نکال لیا مگر کب کھلتا معلوم نہیں، اس سے دل کمزور ہو جاتا۔ ایسے ہی نفس کی غلامی، خواہش کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، دل میں جو خواہش آئے بس دیوانہ ہو کے پورا کرتے رہتا۔ اب کھانا ہے بھائی فلاں آئس کریم کھانا ہے، تو ایسا جوش میں آ رہا، یہاں سے مہدی پٹنم تو بہت قریب ہے، جا رہا، 4 مینار جا رہا، کھانا بھائی جائیں گے، وہ فلاں مندی کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، تو ایسا خواہش ہوتے ہی اس کے پیچھے بھاگنے کی، جو نفس کی بات سننے کی، ایسا آدمی کیا ہوتا، اس کے دل پہ بہت چوٹ لگتی ہے، خواہش کے وقت ایسا اتنا دباؤ خواہش کا لینے سے، بھاگ دوڑ بہت ہو جاتی ہے اس کی، خواہش کا جو دیوانہ رہتا خواہش کے پیچھے بہت بھاگتا، ہر خواہش کے واسطے اپنے بدن کو تھکاتا، مال اور دولت لٹاتا۔ ایسے ہی عورت کے سلسلے میں جس کو اپنے خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے تو اپنا مادہ ضائع کرتا، مادہ منویہ ضائع کرتا، اور خواہش کا پورا کرنے والا چونکہ اس کا کیریکٹر میں لوز رہتا تو اس کو اندر اندر ڈر رہتا، میں بدنام کب ہوتا ہوں، کیا ہے یہ بول کے رہتا، وہ چکر میں دل کمزور ہو جاتا اس کا۔ ایسی جلد بازی کرنے والا وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جلد بازی کے وقت جلدی میں جو آدمی کرتا ہے تو دل پہ بہت بوجھ پڑ جاتا ہے، اور جلدی کی چکر میں بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مشہور حدیث نے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کبھی بھی شیطان کی طرف سے رہتی۔ ایسی فضول بحثیں کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے صحت کو خراب کرنے کی۔ اس میں فضول بحث کرنے والے کے دل میں چکر کیا رہتی ہے، میری بات ثابت کر کے دکھاتا ہوں رہتا اس کو، اس سے دل پہ بوجھ پڑتا، دل اندر جل یہ ہو جاتا ہے، دباؤ پڑ جاتا ہے دل، اپنی بات ثابت کرنے کی چکر، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس میں بحث کرنے کے چکر میں۔ جب اپوزیشن کی گفتگو ہوتی نا، سانس پھولتا دیکھو، جب بھی آپ اپنی بحث کرنا جاتے تو دل پہ دباؤ پڑتا، خون تیزی سے چلتا، نقصان ہوتا۔ اور ہرس، اور چاہیے اور چاہیے، یہ بھی چاہیے وہ بھی، اس کا بھی کھاتا ہوں، اس کا بھی کھاتا ہوں، سارے زمانے کا کھا جاتا ہوں۔ جو یہ ہرس ہے نا، اس کو پاپ کا پاپ بولتے ہیں، گناہ کا بھی باپ ہے یہ، سمجھے۔ اب جس کو ہرس رہتی، اب ہرس کی چکر میں کیا چیز مناسب ہے کیا چیز نامناسب ہے انہیں سوچنا برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، ارے مناسب نامناسب جو ہونا میرے کو بولتا، سمجھے۔ اس میں آدمی کا اندر کا جو ضمیر ہے نا،
جو برائی پہ ٹوکنے والا وہ ضمیر کا خون ہو جاتا. تو ایسا آدمی بھی جو ہے حرص والا آدمی بھی جلدی مر جاتا. کمانے میں اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا انہیں, خرچے بہت کرنے کی عادت ہے, خرچے بہت کرتا تو خرچے بہت ہوتے, کمانا پڑتا, دل پہ بوجھ پڑتا, تھوڑی دیر خواہش ہوتی ہے اچھا دکھتا, اس کے بعد پریشانی کتنی ہوتی ہے خرچے کی, وہ نہیں سوچتا ہو. تو یہ حریص جو آدمی رہتا ہے کمانے میں زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈالتا ہے, جس کے اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے. اس واسطے ہم کو کیا سکھایا گیا, سادے رہو, کم خرچ کرو. حضور کیا فرمائے, اکنامکس, آدھی اکنامکس کیا ہے بولے حضور, خرچے کم کرنا. خرچے کم کرو, زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں رہتی. آج کل کا دنیا کا تصور کیا ہے کہ خرچ کرنے والا سماج بناتا, خوب خرچہ کرو خوب کماؤ بولتا آج کا سماج. یوز اینڈ تھرو بول کے نکال دے تہذیب, کتنی چیز ایک مرتبہ استعمال کر کے پھینک دے تو اب کتنا بنانا پڑتا پھر. تو آج کل کی جو تہذیب ہے سرمایہ دارانہ کا اصول کیا ہے, لوگوں کو خوب خرچے کی عادت ڈالو. تو آج کا اصول ہوتا ہے خوب خرچہ کرو خوب کماؤ. اللہ کے رسول بولتے ہیں کم خرچ کرو تاکہ زیادہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے. اور پیسہ بچا کے رکھنا یہ کنجوسی نہیں ہے, پلاننگ کے حساب سے پیسہ بچا کے رکھنا کنجوسی نہیں, سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے. اچھا بھائی, اور خوف کی کیفیت میں رہنا, اس سے بھی جو ہے دل کمزور پڑ جاتا, چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے. جو بھی آدمی خوف زدہ ہوتے ہیں اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا. تو خوف کی کیفیت آتے ہی جسم پہ, باڈی پہ اثر ہوتا, تو دوران خون کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا جس سے خوف پیدا ہوتا. کیوں کرنا, بدماشی کر رہے ہم پولیس پکڑتی, کیا کوئی ڈر رہے, کیوں کرے بدماشی. محلے کا دادا ہے, ہونڈا ہے, بدماش ہے, جا کے اس سے چھیڑ لے رہے کیوں تم, دشمنی پیدا کیوں کر لیتے, پریشان کیوں رہتے. ایسے کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم کو خوف میں مبتلا ہونا پڑے. تو خوف میں رہنے سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے. اور ایک صحت کی خرابی کی سبب کیا ہے, نیگیٹو تھنکنگ. کوئی بھی معاملے میں تاریک پہلو پہ نظر رکھنا. کاروبار شروع کرتے ہی ڈوب جاتے, کیا ہے سوچ رہا ہوں پہلے کچھ بات بولنے سے انہوں نہیں بولے تو کیسا ہوگا, پہلے سوچ رہا, نیگیٹو پہلے سوچ رہا. تو ایسا آدمی بھی جلدی مر جاتا بولے سر. دل کی تازگی ختم ہو جاتی, اس سے افسردگی آ جاتی ہے نیگیٹو پہلو سوچنے سے. ہر چیز میں پازیٹیو رہتا, نیگیٹو رہتا, اپن پازیٹیو دیکھ کے چلنا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آگے بڑھو, میرے اوپر بھروسہ کر کے آگے چلو, نیگیٹو کیوں سوچتے. نیگیٹو سامنے آ گیا تو پازیٹیو بنانے آتا مسلمان کو, کیونکہ اللہ ساتھ میں ہے, پریشان کیوں. اور ایک چیز جو آدمی کو بوڑھا کر دیتی ہے وہ تذبذب میں رہنا, کرنا کی نہیں کرنا کی, یہ بولنا کی نہیں بولنا کی. ہر چیز میں ایسی عادت ڈال لیتے ہو, ہر وقت تذبذب, مشورے 10 آدمی سے مشورے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا رہتا. ہوتا کہ نہیں کہ کیا آئے گی, ہر چیز میں تذبذب. ایسا نہیں رہنا آدمی, ٹھوس فیصلے کرنا, جمنا, مستقل مزاج رہنا چاہیے. اور کیا ہے, چڑچڑاپن نہیں رہنا طبیعت کے اندر. بات کو چڑچڑے ہو جاتے رہتے ہیں, الجھ جاتے رہتے ہیں. ایسا آدمی نہ تو خوش رہ سکتا ہے چڑچڑاپن والا, نہ تو استقلال کے ساتھ جم کے کوئی کام کر سکتا ہے. اور ہارٹ اٹیک کے واقعات پیش آتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں صحت کی. میں تو آج وقوف قلبی پہ بیان کرنے والا تھا, یہ ہاتھ کو کاغذ آ گیا میرے. تو تزکیے کی باتیں ہیں, یہ پوری جتنی بھی باتیں بتانا, اس پہ ہر ایک پہ ہم کو حدیثیں ملتی ہیں. اگر ہم حدیث کی کتاب نکالیں, یہ پوری چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام تزکیہ. ایسی طبیعت والا ہی جنت میں رہ سکتا, رسنے والا, نیگیٹو تھنکنگ والا, جلد باز. ایسے لوگ جنت میں گئے تو پھر جنت دوزخ بن جاتی ہے, دوسروں کو ٹینشن میں ڈالتے لوگ. جتنی باتیں بتائی ہے نا, یہ سب جنت پہ جانے کے واسطے سب ضروری ہے, کمپلسری. غمگین رہنے والا, اب انہوں دونوں تینوں بیچارے اپنے حوروں کے ساتھ بیٹھ کے مزہ کر رہے, انہیں غمگین جا کے صورت ڈال لے بیٹھا, ان کی محفل خراب ہو جاتی. کہاں جا کے غمگین بیٹھا.
تو یہ جتنی یہ چیزیں ہیں نا، یہ نکلے تو جنت میں جاتے اپن. غصے کی عادت ہے. دسترخوان چل رہا، اس کو غصہ آ گیا ایک دم، کیا کہ بوٹی گر گئی، کیا کہ غصہ آ گیا. دسترخوان کا مزہ چلا جاتا، غصے والا وہاں چلا گیا. تو اس واسطے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اب بتائی گئی ہیں، صحت کی نہیں ہے، یہ جنتی کی صفات ہے. دین کا راستہ وہی ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے سے دنیا کامیاب ہوتی. دنیا کو کامیاب کر کے آخرت کو کامیاب کرنے کا نسخہ ہے دین. دنیا کو برباد کر کے آخرت کامیاب کرنے کا رشتہ کا دین نہیں ہے. زندگی کے صحیح طریقے کا نام ہی دین ہے. تو یہ صوفیاء کا خاص موضوع کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ. یہ سب تزکیے کی باتیں، سوچنا کیسا، جذبات پہ کیسے قابو پانا، یہ سب چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کروایا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے ذکر کرے، یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی، الگ سے بولے بغیر بھی پیدا ہو جاتی اگر پورا ذکر میں ڈوب جائے. آپ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اس میں اسے کوئی عیب نہیں رہتا، نہ تو خوف رہتا ان کے پاس، نہ غم رہتا، نہ جلد بازی رہتی. یہ جتنی باتیں بولے کوئی اللہ والے کے پاس نہیں رہتی. تو ذکر جب اچھا اترتا نا تو یہ چیزیں خود بخود. جیسے مولانا روم کا شعر ہے نا، شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. کہ اے عشق، اللہ کی جو محبت ذکر سے آ گئی اس کو مخاطب کر کے بولتے ہیں، اے عشق خداوندی تو میرا اچھا ڈاکٹر ہے، جب سے تو آیا پورے بیماریاں میرے چلے گئے. اللہ کی محبت جب آتی ہے تو یہ ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے ہمارا تزکیہ ہو. اس کے واسطے کیا کرنا بھائی؟ ذکر کی پابندی کرنا، مراقبے کی پابندی کرنا، 24 گھنٹے وقوف قلبی کا خیال رکھنا، اور اپنے احوال بتاتے رہیے. بتاتے رہنے سے ہی سفر آگے بڑھے گا. سستی ہو رہی تو بھی بتانا، چستی ہو رہی تو بھی بتانا. شیخ کا مطلب یہ رہتا ہے بتانے کا رشتہ ہے. آپ بتائیں گے ہی نہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. شرمانا نہیں ہے، بتانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلوک کے راستے میں خوب ترقی نصیب فرمائے، ہمارا کامل تزکیہ فرمائے. تھوڑا سا پانی، تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. اصل 100 بات کی ایک بات مراقبہ. اچھا، آرام سے بیٹھ جائیے. یہ خیال کیجیے کہ اب ساری دنیا کو میں نے بھلا دیا، سب زیرو ہے، سب ٹھکرا دیا میں نے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دل میں تیری بس یاد رہے. دنیا کو نظروں سے گرا دیجئے. یوں سمجھیے کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، کچھ نہیں ہے، ہم ہیں، ہمارے اللہ کی یاد ہے. ہر سوچ سے اپنے دل کو خالی کر کے پوری محبتوں سے اپنے محبوب اللہ کو یاد کرنا ہے. آرام سے بیٹھ جائیں، سکون میں آ جائیں، ہاتھ پاؤں ڈھیلے، آرام سے بیٹھ جائیے. کپڑے وغیرہ اپنے ٹھیک کر لیجئے، اگر کہیں ٹائٹ ہو رہا تو سیدھا کر لیجئے. کمر اچھی سیدھی رکھیے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر گود میں رکھ لیں، پورا دھیان اللہ کی طرف کر لیں. اور یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے نہیں کہنا ہے، توجہ دل میں رکھ کے دل میں اللہ اللہ خیال سے بولنا ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل میں اللہ اللہ کیجیے. بسم اللہ.
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دل میں تیری بس یاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، دل میں تیری بس یاد رہے، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، تجھ سے فقط فریاد رہے، اپنا سب گھر بار لٹا دوں، دل سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل سے دعا کیجیے، آمین کہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، فاطر السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اے ہمارے خطا بخش اللہ، اے قدردان اللہ، اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں اللہ، اے اللہ اوقات برباد کر کے، اے اللہ دل کی دنیا لٹا کے، اے اللہ شیطان و نفس کے دھکے کھا کے، اے اللہ اللہ سب طرف سے اللہ مایوس ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں اللہ، اللہ راضی ہو جائیے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، ہمارا یہاں آنا قبول کر لیجیے اللہ، ہماری اللہ نیتوں کو قبول کر لیجیے اللہ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیجیے اللہ، ہماری کمزور کوششوں کو قبول کر لیجیے اللہ، اللہ ہم سب پہ رحم کھائیے اللہ، ہم سب پہ ایک محبت کی نظر ڈالیے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ساری کائنات کو چلانے والے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، سورج چاند کے نکالنے والے، ہواؤں کے چلانے والے، اللہ آپ ہم سے قریب موجود ہیں، ہماری رگ جاں سے قریب موجود ہیں، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، ہم آپ کے چہرے کے دیدار کے اللہ اللہ مشتاق ہیں اللہ، اللہ کل قیامت میں اپنا دیدار کرائیے اللہ، اپنے دیدار سے محروم ہونے مت دیجیے اللہ، وہ محروم ہے جو آپ کو دیکھ نہ سکا، اللہ آپ کے دیدار کی محفل میں شرکت کے قابل بنا دیجیے اللہ، ہمارے سب قصوروں کو معاف کر دیجیے اللہ، ہمارے اعمال نامے کو دھو دیجیے اللہ، اللہ اللہ پاک کر دیجیے اللہ، اپنے کرم سے ہم کو پاک کر دیجیے اللہ، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے اللہ، آپ سے محروم ہو کے کہاں جائیں گے اللہ، اللہ اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ،
اپنا بنا لیجیے اللہ، ایک ایک کو چن لیجیے اللہ، ہم میں سے ایک ایک کو پسند کر لیجیے اللہ، ایک ایک پر رحم کھائیے اللہ، ہمارے دل کو غیر سے کاٹ دیجیے اللہ، نفسانیت ختم کر دیجیے اللہ، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اللہ، ہماری کمزوری پہ رحم کھائیے اللہ، اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ، اللہ اس محفل کو قبول فرمائیے، اللہ ہماری بیعت کو قبول فرمائیے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے مراقبوں کو قبول فرمائیے، اللہ اپنی چوکھٹ سے کبھی ہٹنے نہ دیجیے اللہ، اللہ پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچے رکھیے اللہ، آپ کے چوکھٹ کے ہٹنے سے بچائیے اللہ، اللہ ہر حال میں استقامت عطا فرمائیے اللہ، زمانے کے فتنوں سے بچائیے اللہ، اللہ سستی نے ہم کو مار دیا اللہ، سست ہو گئے اللہ، اللہ کے چاہنے والا کیسے سست ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ ہماری سستی کو معاف کر دیجیے اللہ، اللہ چستی عطا فرمائیے اللہ، اللہ محنت کی توفیق دیجیے اللہ، عبادتوں کا شوق دیجیے اللہ، اللہ عبادتوں کا شوق دیجیے اللہ، تنہائیوں میں آپ سے لو لگانے کی توفیق دیجیے اللہ، اللہ تنہائیوں سے محروم ہو گئے اللہ، اللہ راتوں کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، سوتے ہیں تو نہ تہجد کا ہوش ہے نہ فجر کا ہوش ہے اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم کھائیے اللہ، اللہ راتوں کی تنہائی نصیب فرمائیے، اللہ تہجد کی دولت نصیب فرمائیے، اللہ تنہائی کا رونا نصیب فرمائیے، تنہائیوں کی مناجات نصیب فرمائیے، اللہ اللہ آپ کے سامنے تنہائی کے سجدے عطا فرمائیے، اللہ اللہ ذکر کا سرور عطا فرمائیے، اللہ اللہ ہمیں پاک کر دیجیے اللہ، ہمیں پاک کر دیجیے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اللہ، ناراض مت رہیے اللہ، اللہ اگر ناراض ہیں تو بھی اللہ راضی ہو جائیے اللہ، اللہ نہیں راضی ہونا چاہتے تب بھی راضی ہو جائیے اللہ، اللہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں اللہ، کون رحم کرے گا اللہ، اے اللہ آپ نے پیدا کیا، آپ نے یہ حسین بدن بنائے ہمارے، اے اللہ یہ ہماری اللہ طاقتیں آپ نے بنائی اور اتنی اچھی دنیا میں رکھ کے پالا، اے اللہ اب ناراض مت ہوئیے اللہ، اللہ ناراض مت ہوئیے اللہ، آپ کے ناراضگی کے کاموں سے بچائیے اللہ، اللہ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائے اللہ، آپ جیسا مہربان کہیں نہیں ہے اللہ، اے ساری دنیا کو محبت بانٹنے والے اللہ، ساری ماؤں کو محبت دینے والے، سارے باپوں کو شفقت دینے والے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے اللہ، اللہ آپ انصاف کریں گے تو ہم مر ہی جائیں گے اللہ، پکڑے جائیں گے اللہ، اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے اللہ، معاف کرنے کا معاملہ فرمائیے، معاف کر دیجیے اللہ، کون سا بندہ خطاؤں سے محفوظ ہے اللہ، کمزور ہے اللہ، کمزور ہے اللہ، کمزور ہے اللہ، کمزور ہے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کمزور ہے معاف کر دیجیے اللہ، کمزور ہے اللہ معاف کر دیجیے اللہ، کمزور ہے معاف کر دیجیے اللہ، کمزور ہے معاف کر دیجیے اللہ، رحم کھائیے اللہ، رحم کھائیے اللہ، بیڑا پار کر دیجیے اللہ، جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ سنبھال لیتے ہیں اللہ، گرنے جاتا ہے تو خود آگے بڑھ کے پکڑ لیتے ہیں اللہ، دین کے راستے میں ہم کو تھام لیجیے اللہ، شریعت کی پابندی نصیب فرمائیے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے معاف کر دیجیے، جو انجانے ہوئے معاف کر دیجیے، جو مجمع میں ہوئے معاف کر دیجیے اللہ، جو تنہائیوں میں معاف کر دیجیے، جو خوشی میں جو گناہ ہوئے معاف کر دیجیے، جو غمی میں گناہ ہوئے معاف کر دیجیے اللہ، آپ بڑے خطاؤں کے بخشنے والے ہیں، آپ کے رحم سے ہی سب کا کام چلتا ہے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، اور اللہ دین پہ استقامت عطا فرمائیے اللہ، آپ کے حکموں کی عزت دل میں پیدا فرمائیے، آپ کے حکموں کی پابندی پیدا فرمائیے اللہ، زمانے میں شیطان کا بہت زور چل رہا ہے اللہ، برائی سر اٹھا کے چل رہی ہے، اے اللہ نافرمانی کا بے حیائی کا ماحول ہے اللہ، آپ کو بھول کے دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کا ماحول ہے اللہ، اللہ ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں اللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، تن من دھن آپ کے ایک ایک حکم پہ قربان کرنا آسان فرمائیے اللہ، زمانے کی زہریلی روح کے مقابلے میں اللہ ڈٹنا آسان فرمائیے اللہ، اللہ 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 دجال کے فتنوں سے بچائیے اے اللہ، آخری زمانے کے فتنوں سے بچائیے اے اللہ، مادیت کے فتنوں سے بچائیے اے اللہ، مکار دنیا کے فتنوں سے بچائیے اللہ، کبھی ایک پل کے لیے آپ کو بھولنے نہ پائیں
اللہ آپ کا حکم توڑنے نہ پائیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تقوی کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جنت کا شوقین بنائیے، دوزخ سے خوف کھانے والا بنائیے، آخرت کی دھن والا بنائیے۔ اپنے کرم سے اس محفل پہ رحم کیجیے اللہ، اللہ منزل تک پہنچائیے اللہ، لمبے ذکر کی توفیق دیجیے اللہ، اللہ سچے مراقبوں کی توفیق دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے تمام لطائف کو اللہ جاری فرما دیجیے، ہمارے قلب کو ذکر سے جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مشاربات کو اللہ زندہ کر دیجیے۔ اے اللہ فیض ہمارے اوپر جاری فرمائیے۔ اے اللہ ولایت کی تمام قسمیں عطا فرمائیے۔ اپنے اللہ غیبی حقائق ہم پہ کھول دیجیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے اللہ سب کو چلتے رہنے کی توفیق دیجیے، سب کو منزل تک پہنچا دیجیے، سب کو سلوک کی منزل تک پہنچا دیجیے۔ اپنے ذات عالی کا سچا تعلق نصیب فرمائیے، نسبت کا نور عطا فرمائیے، دین پہ استقامت عطا فرمائیے۔ اللہ آپ ہی دنیا کی بھی سب ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ محفل میں جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی اللہ ضرورتیں پوری فرمائیے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، برکت والی آسان روزی عطا فرمائیے، کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ روزی میں برکت نصیب فرمائیے، پیارے اللہ تمام اللہ ضرورتیں پوری فرمائیے، سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری گھروں کی عورتوں کو، ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے اللہ، ان کا دل اپنی طرف پھیر دیجیے اللہ، ہمارے سب اہل خاندان کا دل اپنی طرف پھیر دیجیے اللہ، ہمارے سب اہل خانہ کو اپنا بنا لیجیے اللہ، ہمارے سب گھر والوں کو دوزخ کی تباہی سے بچائیے اللہ، ہمارے پورے خاندانوں کو، ہمارے پورے بڑے خاندانوں کو دوزخ سے بچا لیجیے اللہ، زمانے کی اللہ آفتوں سے ہمارے خاندانوں کو بچائیے اللہ ہمارے سب گھر والوں کو اللہ ذکر کی لذت عطا فرمائیے، اللہ سلوک پہ راہ سلوک پہ چلنا آسان فرمائیے، اللہ دین کی خدمت کا راستہ نصیب فرمائیے، اللہ آپ کا نام پھیلانے والا بنائیے، آپ کا دین پھیلانے والا بنائیے، اللہ شیطان کی اللہ خلاف لڑنے والا ہم کو بنائیے، اللہ ہمارے سب کے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو دین کے راستے میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ سب ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائیے، اللہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو طلباء اللہ حال میں اللہ اسکولوں میں امتحان دے چکے ہیں اللہ ان کو بہترین نتائج عطا فرمائیے، اللہ جو امتحانات دے رہے ہیں اللہ بہترین نتائج عطا فرمائیے، ان کی توقع سے زیادہ اچھے نتائج عطا فرمائیے، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیجیے اللہ ان کے لیے راستے کھول دیجیے اللہ ہمارے اسکول پہ رحم فرمائیے، ہمارے اسکول کے طلباء و طالبات پہ رحم فرمائیے، اللہ ان کو اللہ علم کو ان کے لیے نرم کر دیجیے، اللہ ان کو بہترین نتائج عطا فرمائیے، اللہ ہم میں سے جس کے بھی عزیز اللہ انہوں نے امتحان لکھا ہو یا کسی امتحان کی تیاری میں ہو اے اللہ ان کو ان کی توقع سے زیادہ کامیابی عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ اس ملک میں ہدایت کو عام فرمائیے، ظلم کا خاتمہ فرمائیے، مظلوموں کو ہدایت نصیب فرمائیے، کامیاب بنا دیجیے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جو قیام کر رہے ہیں سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے آرام کریں، مختصر احباب اپنے ذکر کے احوال بتا سکتے ہیں۔